اور ماسٹر میں صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو بھی ٹیون کر سکتے ہیں یا لیول میں بھی کوئی اضافہ ہوتا ہے؟ بالکل، آپ دوسروں کا ٹیون کر سکتے ہیں سمدھا سے. سمدھا لیول 1 to 4 تو میں ہر کسی کو کراتا ہوں ماسٹر، لیکن آگے لیول میں میں چیک کرتا ہوں کہ کون اس قابل ہے، تو کہ آگے لیول 1 to 4 کی رہتا اور 5 to 8 کی رہتا ماسٹر ہوگا. جی بالکل بالکل بالکل. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کیا. تھینک یو. جی سر، بہت اچھا آپ کا پروگرام ہے ماشاءاللہ. جی جی تھینک یو. اوکے سر، اللہ حافظ. اللہ حافظ. خدا. یہاں پر بات ہو رہی تھی ہمارے کہ کس طرح کی ہم اپنے صلاحیتوں کو جاننے کے لیے. اب یہ طاہرہ نے بھی بتایا کہ مقصد یہ خدا دادی صلاحیتیں جو ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں نا، ایک بار اگر ہم ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی صلاحیتیں تھوڑا سا اگر ہم یہ کر لیں کہ تھوڑا سا غور فکر جسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تھوڑا یا تھوڑا سائنٹیفکلی ہم سوچیں کہ اس صلاحیتوں کو کس طرح جانا جا سکتا ہے. محسوس تو ہم کرتے ہیں، کیا دیکھ بھی سکتا ہے ایسا بھی کوئی صلاحیت ہمارے پاس، کوئی ایسا دوربین یا ٹیلیسکوپ جسے یا مائکروسکوپ کہہ سکتے ہیں، کوئی ایسا کچھ بھی ہمارے اندر اللہ نے ڈالی تو کہ اس کے ذریعے ہم یہ صلاحیتوں کو دیکھ سکیں، کیسا بھی ہے؟ بالکل سر، کیوں نہیں ہے. اصل میں جسے بصارت کہتے ہیں، جس طرح اورا ہم دیکھتے ہیں. بالکل ہم اورا دیکھتے ہیں سر. ہم بصارت کی آنکھ جسے ہم کہتے ہیں، اس سے ہم بہت ساری چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں. ہم چھٹی حس جسے کہتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو ہم ادراک کر لیتے ہیں، لیکن وہ رینڈملی اورا ہوتا ہے کیونکہ ہم چھٹی حس سے کوئی بات معلوم کر لی، اپنی بصارت سے کوئی چیز مطلب محسوس کر لی. اگر ہم نے اپنے اورا کو مطلب کچھ بہتر کر لیا مختلف مشقوں کے ذریعے، یوگا کے ذریعے، کچھ اور مطلب ہے ہمارے مراقب کے ذریعے، تو ان میں ہم اضافہ کر لیتے ہیں اور ان چیزوں کے ساتھ ہم بہت ساری چیزوں کو مطلب دیکھ بھی سکتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو آسانی سے کر بھی رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم یہ جو سمدھا ہیلنگ انرجی یا ایچ ایم ایف کرتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے نا بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے نا لائن اپ ہو جاتی ہیں، اور وہ جو اورا ہوتا ہے ہمارا وہ اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ ہمیں ہر چیز کا ادراک ہو جاتا ہے، ہمیں ہر چیز آسانی سے نظر آتی ہے. اور بول کے ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے مطلب چیزوں کو اور معاملات کو، ان کی پریشانیوں کو بہت جلدی ادراک کر لیتے ہیں، جو عام طور ہم نہیں کر پا رہے ہوتے. یہ ایک بہت میجر مطلب فرق ہے اصل میں، جو مراقبوں کا، مختلف قسم کی مشقوں کا، مختلف چیزوں کی ہمارے اندر چھٹی حس کا، لیکن وہ کبھی کبھار ہوتا ہے، ہوتا سب میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے، موجود بھی ہوتا ہے. وہ چیزیں ہمارا ہو رہا بعض اوقات وہ تھک ہو جاتا ہے، کبھی تھن ہو جاتا ہے، اس وجہ سے جو ہے نا وہ چیزوں کے اندر ادراک کم ہوتا ہے. لیکن جب ہم یہ سیکھتے ہیں اور ان چیزوں کو جو مطلب ہے کہ اپنا اٹیو ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارا اورا جو ہے ٹھیک ہو جاتا ہے. سائنس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب ہمارے جو ہم اے جی مشین کے ذریعے دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر باڈی کے اندر انرجی سینٹرز کچھ 7 انرجی سینٹرز کہتے ہیں جس طرح یوگا میں ہے، جی چاکراس کہتے ہیں. دین میں ہے کچھ علماء 5 لطائف کہتے ہیں، کچھ 7 لطائف کہتے ہیں، کچھ زیادہ بھی کہتے ہیں، کچھ 14 لطائف کہتے ہیں. اوریجنل سائنسز میں ہے 14 لطائف، 14 انرجی سینٹرز. اسے پہ بات کریں گے وہ چیزیں کیا ہے جو آپ لیول 5th میں آپ نے پڑھے تھے یا میری کتابوں میں آپ نے پڑھے تھے، تو اس پہ بات کریں گے. کالر ہولڈ پہ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. جی زاہدہ تبسم. جی زیادہ تبسم، آج ہمارے پروگرام میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا یہ علم دیا ہے. جی شکریہ. اور میں تو اتنی متاثر ہوں اس چیز سے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ماشاءاللہ سے ہمارے لیے ایک وسیلہ بنا کے بھیجیں گے. بہت شکریہ. آپ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں اور الحمدللہ میں نے جتنے بندوں کو میں نے ہیلنگ دی ہے اور اس کا پازیٹیو رزلٹ نکلا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ڈاکٹر صاحب ابھی تو یہ پوزیشن ہے کہ جب میں گاڑی میں کہیں سفر کر رہی ہوتی ہوں نا تو کسی بندے کو میرا پتا ہوتا ہے تو وہ لائنیں لگ جاتی ہیں کہ بھائی آپ ہمیں دم کرے نا. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یعنی راستے میں بھی لوگ ملتے ہیں. صحیح بات ہے. ایک وقت ہم بھی یقین جانی کہ جب میں مطلب کہ اترتی ہوں تو وہ میرے ساتھ کہتے ہیں ہم نے جانا تو آگے تھا لیکن پہلے آپ سے دم کروا لیں. اچھا یہ بڑی زبردست بات ہے. الحمد
الحمدللہ آج بھی میری بیٹی کا یونیورسٹی میں پڑھتی ہے نا، تو اس کے مطلب جو کلاس فیلو لڑکے لڑکیاں ہیں جی جی تو وہ ٹائم لے لیتے ہیں کہ آپ بتائیں نا کس ٹائم آپ انرجی دیں گی، کس ٹائم آپ ہیلنگ کریں گی. تو اس دفعہ میں آ رہا ہوں، آپ نے کتنے اسٹوڈنٹ کو تیار کی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ابھی تو ایک اسٹوڈنٹ ہے میرے پاس ایسا کہ جو کہتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کورس کرنا ہے یہ. اچھا ٹھیک ہے، نہیں تو آپ ان کو تو بلا سکتے ہیں وہاں کے جو چلو لیکچر میں تو آپ بلا سکتے ہیں نا ان کے. تو بالکل بلا سکتی ان کے تو اتنے زیادہ چارجز نہیں ہوتے، وہ چند 100 روپے ہوتے ہیں نا، 250 یا کتنے، تو ان میں تو آپ بلا سکتے ہیں نا ان کو. جی ڈاکٹر صاحب میں انشاءاللہ سے کافی زیادہ ایسی لیڈیز ہیں کہ جو آنا چاہتی ہیں نا، لیکن ان کا یہ کہ گھر کی کچھ مجبوریاں ایسی ہیں نا تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتا دو نا، تو لیکن ایک لیڈیز تو ابھی بھی میرے پاس بیٹھی ہیں. صحیح. ہاں جی، تو وہ کہتی میں تو پکا جاؤں گی نا انشاءاللہ سے. جب آپ آئیں گے اسلام آباد تو آپ ہمیں ڈیٹ بتا دیجیے گا، تو انشاءاللہ سے اسی ڈیٹ پہ بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. اور کوئی سوال کوئی؟ ڈاکٹر صاحب سوال صرف یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو آپ نے کلر بتائے ہیں نا جی 4 نمبر لیول میں جو کلر بتائے ہیں آپ نے، جی بالکل، وہ کھانے والے کلر تو صرف 3 ہی ہے نا، تو باقی کلر کیسے بنیں گے؟ بہت سارے کلرز، صرف 3 نہیں ہیں، اور بھی ہیں کلرز، کافی سارے کلر. کھانے والے کلر مل جاتے ہیں جو صحت کے لیے مضر نہ ہوں؟ کھانے والے کلر ظاہر ہے آپ نے دوسرے کلر تو استعمال نہیں کریں گے نا، وہ تو بیمار کریں گے لوگوں کو. لیکن میں نے کافی صاحب سے پتا کیا ہے تو وہ ابھی اتنا کچھ بتاؤ کریں، انہی کو مکس کر کے آپ بنا لیں. نہیں اب ضروری بھی نہیں ہے، آپ سمپل پانی کو دم کر کے لوگوں کو دیں تو ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے ہاں جی، فی الحال تو میں پانی پہ دم کر کے دے رہی ہوں نا. بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوں گے پنڈی میں. اللہ حافظ. خدا حافظ. موضوع ہمارے تھے ڈاکٹر صاحب ولی محمد صاحب، حجاج صاحب، ہم اس صلاحیتوں کو کیسے جان سکتے ہیں؟ مثلا ایک عام شخص ہمارے پاس جو بھی آتا ہے، پیشنٹ آتے ہیں تو ہم اس کو معالج بھی بنا دیتے ہیں اور علاج بھی کرتے ہیں. اب یہ تھوڑی دیر میں یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ کیا ایسے چیز ہے؟ کیونکہ بہت سے نئے ناظرین جو ہے وہ سننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں کہ کس چیز سے بات کرتے ہیں. یہ بحث کیا ہے؟ کیونکہ انہیں تو اپنے آپ کو صرف وہی نظر آتے ہیں کہ ہم تو یہ گوشت پوست خون اور ہڈیاں ہیں اور بس. یا اگر کوئی اور، یعنی کچھ لوگ ایسا بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو لاچار، بے چار، کمزور سمجھ کے وہ کہتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہم کسی چیز کام کے نہیں ہیں، ہم تو ایسے ہیں، ہم تو ایسے ہیں، بس اللہ نے ایسے ہی کمزور بنا دے. ترحال کہ وہ اشرف المخلوقات ہے. اگر اینیمل اپنے تلاش کرتا ہے اور اپنے منزل کو طے کرتے ہیں اور ایک نتیجے تک پہنچتا ہے، پیٹ بھرا رہتا ہے، اور انسان بھوکا رہتے ہیں، ہمیشہ جھگڑتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، جیلسی کرتے ہیں اور دوسروں کو تنگ کرتے ہیں، برا مانتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو اور ہر چیز پہ شک کرتے ہیں، تو انسان کیا بنا؟ اینیمل اور انسان کے کتنا فرق ہوا؟ تو اشرف المخلوقات کس بیس پہ ہم اخلاق پہ ہیں؟ اخلاق صحیح نہیں ہے، کیسے ٹھیک کیا جائے؟ اشرف المخلوقات ہم اپنے تھنکنگ کو صحیح کرنے کے، نیگیٹو ہے، نیگیٹو خیالات کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ اشرف المخلوقات ہم اس بیس پہ ہیں کہ ہم میٹا فزیکل صلاحیتوں پہ بات کریں، اس پہ تحقیق کریں. نہیں کرتے ہیں، کیسے کیا جائے؟ اشرف المخلوقات اس پہ ہے کہ ہم روحانی طاقتوں پہ بات کریں اور ان پہ ریسرچ کریں، ڈسکس کریں، بیٹھے، تضاد نہ کریں، ضد نہ کریں، اپنے آپ کو نہ کہیں میں ایسا ہوں، تم نے یہ غلط کہا ہو. ریسرچ کریں، تجزیہ کریں، بات کریں. لیکن نہیں کرتے ہیں. ہم کیسے کر لیں؟ روزانہ فزیکل باتیں کرتے ہیں. دن میں 99% فزیکل باتیں کرتا ہے، کبھی کبھی 1% میٹا فزیکل باتیں ہوتی ہے. اور اس کائنات میں 99% میٹا فزیکل پاور ہے، 1% مادہ ہے. ہم 1% سے 99% بات کرتے ہیں اور جو 99% ہے اس سے 1% بات کرتے ہیں. تو کیسی جانا جائے اس چیزوں کو؟ ہمارے اندر کیا ہے؟ یہ وجود ہے میرا، اس کے اندر آپ کیا دیکھ؟
یہ فزیکل باڈی، یہ ہاتھ ہے میرے، یہ وجود ہے، یہ پاؤں تک یہ نظر آتے ہیں. آپ نے وائبریشنل پاور جو محسوس کیے تھے، جو کلاس کے دوران جو طاقتیں اللہ نے آپ کو دی ہے، وہ شفائی طاقتیں جو آپ کے وجود میں ہے، جس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. ایسا کون سا چیز ہے اس دنیا میں جس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں؟ یہ سر یہ سمدھا ہیلنگ انرجی جو ہے وہ ایسا طریقہ علاج ہے جسے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. اس لیے یہ تو آپ کی بات بالکل ایچ ایم ایف بالکل ایسے ہی، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا. ابھی جس طرح پچھلے پروگرام میں سر ہم نے گفتگو کی تھی نا کہ اصل میں چیزیں تو سر ہر جگہ موجود ہیں. جس طرح ابھی کہا کہ ہمارے اندر صلاحیت وہ جو انرجیز ہیں اور جو چیزیں ہیں جو 99% دائرے کے جو میٹا فزیکل جو دنیا ہے وہ تو موجود ہے ہمارے چاروں طرف، ہمارے پاس بھی. لیکن اصل میں نہ ہم اس کو ادراک کر رہے ہوتے ہیں، نہ اس کا ہم احساس کر رہے ہوتے ہیں، نہ ہم اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اب یہ چیزیں بھی ایسی ہیں کہ جب کوئی چیز ہمارے ادراک میں آئے گی تو اب جس طرح ہم دنیا کے اندر مختلف لینگویجز ہوتی ہیں کہ استاد کی مدد سے بہت ساری چیزیں سیکھ لیتے ہیں. ہم بہت ساری چیزوں کو پڑھنے کے لیے جو ہے نا استاد کی مدد سے بہت سارے کام کر لیتے ہیں. اچھا، غور و فکر سے بہت ساری چیزیں ہمیں مطلب ہے کہ مل جاتی ہیں. بالکل یہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ جب ہم یعنی ان الرجیز کو یا ان چیزوں پہ غور و فکر کرتے ہیں یا ہم جا کر کے ان چیزوں کو حاصل کرتے ہیں کسی سے، تو پھر یہ ہمارے اندر جو ہے نا ایک طرح سے یہ توانائیاں جو بکھری ہوئی ہوتی ہیں وہ ایک جگہ جو ہے مجتمع ہو جاتی ہیں، اور ان کے اجتماع کی وجہ سے اور ان کے ایک جگہ اسٹرینتھ حاصل کرنے کی وجہ سے پھر وہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ شفائی قوتیں بن جاتی ہیں. وہ ہمارے اورا کو جو ہے وہ اتنا زیادہ مضبوط اور اسٹرانگ کر دیتی ہیں کہ ہم چیزوں کو دیکھنے کی اور ہمیں محسوس کرنے کی صلاحیت ہمارے میں بڑھ جاتی ہے. یہ اصل میں وہ اورا کی بات ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب، جسے مثالیں جیسے اردو میں کہتے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ کہاں سے یہ پیدا ہوتے ہیں؟ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ آپ ولی محمد صاحب کہہ سکتے ہیں آپ وجاہت یہ جو اورا ہے یہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ سر جہاں تک میں سمجھا ہوں یہ انٹرنل جو ہمارے سیلز ہوتے ہیں اس میں سے ایک انرجی ہوتی ہے جس سے ایک فیلڈ ہمارے جنریٹ ہوتی ہے. زبردست بات کہی ہے ڈاکٹر صاحب. بالکل سر ایسے ہی، بالکل سر ایسے ہی ہے. اصل میں آپ دیکھیے کہ اس کی مثال سر میں آپ کو مثال دوں 14 انرجی. جی بالکل سر، آپ کو دیکھیں وہ 14 انرجی سینٹر جو ہے ہمیں انرجی دے رہے ہوتے ہیں، اور ایک انرجی مطلب ایک ہمارے پاس جو ہے انرجی کی جو فیلڈ ہے، ایک میگنیٹک فیلڈ ہے وہ ہمارے چاروں طرف جو ہے وہ ہمیں ڈھانک کے رکھتی ہے. اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ہمارے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اوزون کی لیئر بنا کے رکھی ہوئی ہے. اچھا، اوزون کی لیئر یہ ہے کہ جتنی بھی یعنی کہ انفرا ریڈ مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو شعاعیں ہیں یا مطلب ہے کہ ایسی جو ہماری زندگی ہمارے لیے ہارمفل ہے ان کو روک رہی ہوتی ہیں، اور جو ہمارے لیے شفا بخش اور ہمارے لیے صحت بخش ہوتی ہے وہ آ رہی ہوتی ہے. بالکل اسی طریقے سے یہ جو ہمارے اورا ہوتا ہے نا، یہ اصل میں ہمارے گرد جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. اچھا، اب جو بیماریاں اور چیزیں ہوتی ہیں جب ہمارے اس اورا میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں. ذرا دیکھیں کہیں انفلوئنزا ہو رہا ہو، کہیں پر کوئی اور مطلب ہے کہ انفیکشنل ڈیزیز ہو رہی ہو، 100% لوگوں کو مطلب ہے کہ یہ نہیں ہوتی ہے. قدرت بہت لوگوں کو محفوظ رکھتی ہے ہمیشہ، اور ہم اس کو امیونٹی بھی کہتے ہیں کہ بھئی اس کی امیونٹی بہت اچھی تھی اس وجہ سے وہ بچ گیا. اصل میں سر وہ جو اورا ہوتا ہے نا وہ جراثیموں کو، ان چیزوں کو پروٹیکٹیو لیئر جو ہے نہیں آنے دیتی. وہ جو پروٹیکشن جو ہو رہی ہوتی ہے نا تو اس کی وجہ سے وہ محفوظ ہو جاتی ہے بیماریوں سے. اور جن کے اندر یہ لیئر جو ہوتی ہے وہ ویک ہوتی ہے، یا ان کے اندر سے وہ جو باڈی میں جو چینجز آ رہے ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جو زیادہ غور و فکر نہیں کرتے، زیادہ پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں، زیادہ مشکلات میں رہتے ہیں، یا زیادہ مطلب ہے کہ جو ہے ان کا انداز جو جاہلانہ ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ وہ چیزوں کو جو جلدی وہ مطلب ہے کہ پک کر لیتے ہیں. صرف فرق ہی ہوتا ہے. تو جب انسان اپنے غور فکر سے، اپنے ادراک سے، اور یعنی مختلف قسم کے جو طریقہ کار ہیں ان کے مشقوں سے، یا مطلب ہے جو سمدھا ہیلنگ اور ہمارے ایچ ایم ایف ہے ان کو جب یعنی سیکھتا ہے تو اپنے اورا کو مضبوط کر لیتا ہے. اس سے ہوتا ہے کہ وہ جو پروٹیکٹیو لیئر ہوتی ہے نا سر، وہ پروٹیکشن بڑھ جاتی ہے اس کی. وہ جو شیلڈ ہوتی ہے نا وہ اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ اب اس میں بمبارڈمنٹ جو ہے وہ کسی بھی الیکٹرانکس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس الیکٹران کا یا مختلف جراثیموں کا، مختلف قسم کے مائکرو آرگنزم کا کوئی مطلب اثر نہیں ہو رہا ہوتا. اور اس کی وجہ سے نہ صرف جب اس پہ اثر نہیں ہوتا تو وہی قوتیں جو ہوتی ہیں ہم دوسروں کو جب منتقل کرتے ہیں تو نتیجتاً ان کو بھی شفا ہونے لگتی ہے. ان کے بھی مطلب ہے کہ جو مشکلات ہوتی ہیں ان دور ہو جاتی ہیں، ان میں سے وہ بیماریاں جو ہوتی ہیں ان کے قریب نہیں آ رہی ہوتی ہیں. اسی لیے سر وہ جو ہے بغیر چیز سائڈ افیکٹ کے، اصل میں اس کا جو مین مطلب ہے کہ جو یعنی اہم چیز ہے، اس کی جو مین اہمیت ہے وہ یہ کہ بغیر سائڈ افیکٹ کے کرنے کو تو سر ہمارے پاس ادویات بھی یعنی کہ یہ کام کرتی ہے، ہماری امیونٹی کو بڑھاتی ہے نا، ہمارے اندر سے بیماریوں کو نکالنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ سائڈ افیکٹ وہ چھوڑ جا رہی ہوتی ہیں. وہ مختلف قسم کے سرجری بھی ہمارے لیے بہت آسانی مہیا کرتی ہے، لیکن بہت ساری چیزوں کو جو بگاڑ کے جا رہی ہوتی ہے، بگاڑ کے جا رہے ہوتے ہیں. ایک سسٹم کو ٹھیک کرتا ہے، دوسرے سسٹم پہ برا اثر کرتے ہیں. جو مثلا جو میڈیکل طریقہ بالکل ٹھیک ہے لیکن سائیڈ ایفیکٹس زیادہ ہے. اس میں الحمدللہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں. تو ہم دوبارہ بات کریں گے اس
पे कि वो क्लियर नहीं हुआ डॉक्टर साहब कि ये सलाहियत जिसे एनर्जी सेंटर्स कहते हैं कहाँ कहाँ पर है और कैसे है, ये कैसी सलाहियत है, ये जानना चाहते हैं। एक कॉल सुनते हैं, कॉल के बाद